علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاری۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آج میرے سامنے صبر کے چیپٹر سے، صبر کے بیان سے اس کتاب کی 34ویں حدیث نمبر 34 ہے، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے سلسلے میں، تو آپ نے انہیں بتایا تھا کہ طاعون یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے عذاب کے طور پر بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ لہٰذا آج کی تاریخ میں کوئی مومن بندہ اگر طاعون میں گرفتار ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، اور اپنے شہر میں ہی وہ رکا رہتا ہے، صبر کرتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت اس کے لیے لکھ دی ہے اسے وہی لاحق ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں لاحق ہو سکتی، یا اسے وہ مصیبت نہیں پہنچ سکتی جسے اللہ نے نہیں لکھا ہے، تو اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ اگر وہ اس بیماری سے مر جاتا ہے تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اس چیپٹر کی، اس کتاب کی 35ویں حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ عز وجل قال، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں سامعین، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ یرید عینیہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جب اس کی 2 آنکھوں کے سلسلے میں آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، لان تان نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، عوضتہ منہم الجنہ، تو میں ان دونوں آنکھوں کے بدلے اسے جنت دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، کوئی نابینا ہے، اسے لان تان کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی اس قضا پر، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر اسے صبر کرنا چاہیے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا۔ حضرات گرامی، صبر کی یہ 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں، جو ہمیں بڑی مصیبت پر، بڑی پریشانی پر صبر کی تلقین کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صابر بھی بنا دے اور شاکر بھی بنا دے، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے والا بنا دے، اور نعمتوں پر، نوازشوں پر شکر گزاری کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔